الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، مجھے آج ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. وہ موضوع ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. چونکہ یہ ایک حساس موضوع بنا دیا گیا ہے نہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے یہ امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ کوئی صاحب میری باتوں سے توجہ نہ ہٹائے، اپنی انہماک سے میری بات سنیں. اگر کسی کو کوئی اشکال رہ جائے تو ہم اس کو بعد میں حل کر لیں گے. بھائی آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے وہ مظلوم ترین صحابی ہیں جن کے اوپر اتنے اعتراضات کیے گئے ہیں، ان کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالا گیا ہے. اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا مظلوم شخص نہیں جس پر اتنے اعتراضات کیے گئے ہوں. اس لیے آپ میری پوری گفتگو کو از اول تا آخر سنیں گے. اور اشکالات تو بہت زیادہ ہیں، چونکہ جس شخصیت پر 1400 سالوں سے کیچڑ اچھالا گیا ہو اس پر پونے گھنٹے میں کیا بات ہو سکتی ہے. بہرحال اول سے لے کر آخر تک پوری گزارشات میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جہاں بھول چوک ہوئی ہے، اہل سنت کا موقف بھی وہ صاف بیان کروں گا کہ فلاں فلاں موقع پر سیدنا امیر معاویہ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے. بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر. اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے. ان کے والدین اسلام لائے ہیں مکہ فتح پر.
امیر معاویہ بہت پہلے اسلام لے آئے تھے، اسی لیے ان کے والد کافروں کی طرف سے قیادت کر رہے تھے حضور کے مقابلے میں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں، خندق میں، کسی بھی جنگ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں آئے، چونکہ اندر سے مسلمان تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ 7ویں پشت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضور کے دادا میں سے عبد مناف ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف ہیں، یہاں آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نسب حضور سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رشتے، ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے، جس کو ہمارے یہاں انگلش میں کہہ دیا جاتا ہے، اردو میں اس کو قانونی بھائی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو ابتدائی مسلمانوں میں سے ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ کس کی طرف ہجرت کی ہے؟ السابقون الاولون میں ان کی بہن شامل ہے، اور ان کا نام مشہور جو لقب سے ہوگی ام حبیبہ، اصل نام ہے ان کا رملہ۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضور کی زوجہ مطہرہ ہے۔ امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی لگے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کی چھوٹی بہن جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہے۔ امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی لگے، جس کو ہمارے پنجابی میں ایک فضول سے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، سانڈو، سانڈو لگے۔ یہ رشتہ داری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 کے قریب احادیث روایت کی ہیں۔ کتنی؟ غور سے سننا، کتنی روایات؟ امام بخاری نے 8 حدیثیں لی ہیں، امام مسلم نے 9 لی ہیں، امام احمد بن حنبل نے 110 حدیثیں لی ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ٹوٹل روایات بھائی کتنی ہیں؟ 200 کے لگ بھگ ہے، اور صحاح 6 میں ان کی روایات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں شریک تھے، غزوہ طائف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ 2 جنگوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں۔ ہمارے یہاں کہنے والوں نے یہ کہہ دیا، میں نام لیتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے یہ کہہ دیا، بھئی ادب سے نام لیا کو پریشان ترنے، انہوں نے یہ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تائید میں، فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، اتنا بڑا جھوٹ، الامان الحفیظ۔ 2 حدیثیں لے لیجئے صحیح بخاری میں حوالے سے باہر نہیں جاتا، بھئی حوالہ دے رہا ہوں، کہاں؟ کوئی ہمیں روکے تو صحیح کہ جی نکال کے دکھاؤ کدھر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی ہمارے یہاں تشریف لائے، سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھے۔ اس زمانے کے گھر ایسے نہیں تھے بند کہ اللہ کے نبی کسی کے کمرے میں جا کے سو گئے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ تو حیا کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی کسی کے گھر میں سوئے جا کے۔ بھائی سنتے ہو، جاگ رہے ہو آپ؟
اس زمانے کے چھپر ہوتے تھے مہمانوں کے لیے، عورتوں کے چھپر کے علاوہ کھلا سارا کھجور کی تنیاں لگا کے سونے کی جگہ ہوتی تھی، سارے مہمان باہر کھلی جگہ سوتے تھے۔ جو بلوچستان اور عربوں میں گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی حیا کے خلاف نہیں۔ اللہ کے نبی اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سمندر پر سفر کریں گے، اسلام کی فتوحات کے لیے قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ روایت اس میں لفظاً نہیں کر رہا، میں خلاصہ سا بیان کر رہا ہوں۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ بھائی یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں بھی اس میں سے ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ تم بھی اس میں سے ہو جاؤ، اور پھر یہ صحابیہ اس جنگ میں شریک ہوئیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ بحری بیڑا تیار کر کے اسلامی لشکر جو ہے وہ پانی کے ذریعے سفر کیا، اور قسطنطنیہ پر رومیوں پر کیا کیا؟ حملہ کیا۔ اس وقت اس صحابیہ نے یہ حدیث سنائی کہ ہمیں اللہ نے یہ فضیلت دے دی۔ بھائی یہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا جس کا صحیح بخاری میں تذکرہ ہے، یہ کس کے ذریعے ظاہر ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں ہی ہے، صحیح بخاری میں ہے، حوالہ ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا جاؤں گا، اگر کہیں بھول جاؤں بعد میں پوچھ لیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے ذکر کیا اور خود بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور بلا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے بال کاٹو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت بنائی، حضور کے بال کاٹے، اور ان میں سے کچھ بال پھر میں نے محفوظ کر لیے۔ بال کاٹنے کا تذکرہ کون بال کاٹ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور بعد میں جب آخری وقت آیا فرمایا میں نے کچھ بال محفوظ کر لیے ہیں، میں نے کچھ بال کیا کر لیے ہیں؟ محفوظ کر لیے ہیں۔ اور جب آخری وقت آیا کہ وصیت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بال ہیں، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون بھی تھی، تین چیزیں تھیں ان کے پاس۔ حضور علیہ السلام کے ناخون مبارک بھی تھے، آپ کے منہ مبارک بھی تھے۔ وصیت فرمائی کہ جب مجھے لحد میں اتارا جائے، اور اس کا تذکرہ بھی امام بخاری نے کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضور کے بال مبارک میرے چہرے پر ڈال دیے جائیں، حضور علیہ السلام کے ناخون مبارک بھی میرے چہرے پر ڈال دیے جائیں، وصیت فرمائی۔ اب بھئی بال کون کاٹتا ہے؟ کوئی جس سے کوئی تعلق ہو؟ برادر نسبتی بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے بال بھی کاٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں؟ امام بخاری نے کتنی لی ہیں؟ 8۔ امام مسلم نے کتنی لی ہیں؟ مسند احمد میں کتنی ہیں؟ 200 کے لگ بھگ۔ اور کاتب وحی ہے، کیا ہے؟ ہمارے یہاں جس موصوف کا میں نے ابھی نام لیا ہے وہ کہتے ہیں کوئی کاتب شاتب نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں، حالانکہ شیعہ مورخین تمام مورخین متفق ہیں، بلکہ علامہ ابن حزم نے تو یہاں تک لکھا ہے، کس نے؟ علامہ ابن حزم نے، کہ حضرت زید بن ثابت کے بعد سب سے زیادہ وحی لکھنے والے جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا ان کی شخصیت پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا۔ میں ویسے ذاتی طور پر عرض کروں، کسی صاحب کو کوئی اعتراض ہو، میں اس میدان کا طالب علم ہوں، انشاءاللہ اگر کوئی جھگڑا اور بحث کے انداز سے ہٹ کر سنجیدگی سے کسی بھی سوال پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔
جب چاہے ہر وقت میں حاضر ہوں، ایک دن مجھے پہلے بتا دیا جائے کہ ہم نے فلاں اشکال پر بات کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان فضیلتیں بخشی، اور ان کی عظیم فضیلت ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنایا۔ کس نے بنایا؟ آپ حضرات کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گورنر بنانے کا معیار اتنا اعلیٰ تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کو، سعد بن ابی وقاص جیسے عظیم الشان صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سال کے بعد معزول کر دیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، وہ بھی صحابی رسول ہے، ان کو گورنر بنایا کس نے؟ حضرت، بھائی بولو کس نے؟ حضور نے فرمایا میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ خلفائے راشدین کا عمل سنت ہے یا نہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے بھائی کو بنایا یزید بن ابی سفیان کو، اور جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ کو۔ 3 سال مسلسل گورنر رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آ گئے تو 12 سال انہوں نے گورنر رکھا۔ کس کو؟ یہ کون ہے دونوں بزرگ؟ بولو۔ اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنے کا حکم کس نے دیا؟ اب آئیے دوبارہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلتوں پر ایک ہی فضیلت کافی ہے، صحابی رسول ہے۔ کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال ان کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا، جتنا چاہے کیچڑ اچھال لے، چونکہ قرآن ان کو تحفظ دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ کاتب وحی ہیں، اور غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ بھائی کس میں؟ توجہ کیجئے، غزوہ حنین میں جو لوگ شریک ہوئے، سورہ توبہ سے پوچھ لیجئے وہ مومن ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، جو غزوہ حنین میں شریک ہوئے ان پر اللہ کی رحمت اتری۔ دنیا تاریخی حوالے دیتی ہے، قرآن کا حوالہ بھائی کیوں نہیں دیتے؟ حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ اصل معیار قرآن و سنت ہے یا مورخین ہے؟ بھائی بولیے۔ غزوہ حنین میں جو مسلمان شریک ہوئے، قرآن ان کو کہہ رہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں پر کیا اتاری؟ رحمت اتاری۔ ابو سفیان اس میں شریک ہیں یا نہیں؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہیں یا نہیں؟ اس میں شریک ہیں، اور ان کو گورنر بنایا حضرت خلیفہ راشد حضرت عمر نے، اور ان کو خلیفہ بنایا اور ان کو گورنر بنایا خلیفہ راشد حضرت عثمان نے۔ اور میں نے صحیح حدیث امام بخاری کے حوالے سے ذکر کی کہ یہ اللہ کے نبی کے بال بھی کاٹ رہے ہیں، خادم بھی ہیں، اور میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے صحیح حدیث ذکر کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ جنتی ہیں، ان کی مغفرت ہو گئی جو سمندر پر کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ اور یہ کس نے کیا؟ حضرت۔ اب لوگوں کو قرآن اور سنت کی فضیلتیں نہیں چاہیے، لوگوں کو تاریخی وہ جھوٹے کذاب و دجال راوی جن کا کوئی نہ سر نہ پاؤں، جن کا ملتا ہی نہیں، ان کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا گیا، بڑا اچھالا اس اعتراض کو۔ ہمارا یہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہے یہ اس کو بہت اچھالتے ہیں کہ جی عمار بن یاسر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے، اور میں ان لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا، وہ جہنمی ہوں گے۔
عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے، اس سے پتہ چلا کہ امیر معاویہ باغی بھی ہیں، امیر معاویہ جہنمی بھی ہیں، اور امیر معاویہ کی سفارش اللہ تعالیٰ کے رسول کل قیامت والے دن نہیں کریں گے۔ بھائی سن لیا آپ نے؟ یہ آپ جاؤ یوٹیوب کھولو، ان حضرات کے سنو۔ عام مسلمانوں کا میں بہت سارے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، شاید ان کو تعجب ہو رہا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ بیچارے تحقیق کے میدان کے بندے نہیں ہیں، وہ تحقیق کے میدان کے، وہ مسلمان ہیں اندر سے، ان کو جو سنایا اور اللہ کے نبی کی حدیث کہہ کے سنایا، انہوں نے اس کو کیا مان لیا؟ او بھائی قصور تو ہم ممبروں پر بیٹھنے والوں کا ہے، میں نے آپ کو حدیث سنا دی، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، آپ کو تو حضور سے محبت ہے، آپ نے کہا جی بات بالکل سچی ہے، اب آپ کو کیا پتا یہ حدیث نہیں ہے؟ قصور میرا ہوا یا آپ کا؟ قصور تو میرا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اب آپ نے کہا کہ حضور کا نام لے کر حدیث بیان کی ہے، آپ نے خوش ہو گئے چونکہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ قصور کس کا ہے؟ منبر پر بیٹھنے والے کا جس نے آپ کے سامنے گپ ماری ہے۔ اب کہا جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمار تجھے کون قتل کرے گا؟ بھائی بولو میرے ساتھ، اور تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے، اور میں ان کی سفارش ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اب جب اللہ کے نبی کا ذکر آ گیا تو آپ کو غصہ آنا ہی آنا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ بالکل صحیح ہے، گپ تو اس بندے کی ہے جس نے ماری ہے۔ اب اس حدیث کو لے لو، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کی سفارش نہیں کروں گا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تمام محدثین متفق ہے کہ یہ موضوع من گڑت ہے، کسی حدیث میں کسی جگہ اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ محدثین متفق ہیں، یہ ٹکڑا کیا ہے؟ بھائی توجہ کرو کہ میں جوش میں کھڑا ہو جاؤں، پھر توجہ رکھو، سمجھو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہمارا لہجہ بے ادبی اور گالیوں والا نہیں ہے۔ میں ادب سے آخری حصہ کہ جی میں ان کی سفارش نہیں کروں گا، وہ کہاں جائیں گے، یہ حصہ کیا ہے؟ من گڑت، کوئی سند اس کی ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے والا حصہ لے لو کہ جی عمار بن یاسر ان کو بلائیں گے جنت کی طرف، وہ ان کو بلائیں گے کس کی طرف؟ اب پتہ چلا امیر معاویہ اور ان کا لشکر بلا رہا تھا جہنم کی طرف، عمار بن یاسر ان کو بلا رہے تھے کس کی طرف؟ اب اس حدیث کی جو سندیں ہیں، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، پورا عدد وہ زیادہ ہے، اگر اس حدیث کی سندیں 40 ہیں، 39 میں یہ بات نہیں ہے، صرف ایک میں ہے۔ اور چوری پکڑنا، شرلی چلانا آسان ہے، تیلی لگانا آسان ہے، آگ بجھانا، شیطانی پنگا لینا بڑا آسان ہے۔ شرلی چلا دی، عمار بن یاسر ان کو بلائیں گے کس کی طرف؟ اور وہ ان کو بلائیں گے کس کی طرف؟ اب اس حدیث کی سندیں کتنی ہے؟ 40 سے زائد۔ 39 سندوں میں یہ بات صرف ایک سند میں ہے، اس میں اکرمہ موجود ہے، شیعہ ہے۔ اکرمہ موجود ہے، کون ہے؟ ایک راوی شیعہ ہو، وہ 39 صحیح حدیثوں کے خلاف بات کرے، معتبر ہے؟ بھائی سنتے ہیں میری بات؟ اب آ جاؤ، 2 جز گئے، اب رہ گیا پہلا کہ عمار بن یاسر کو کون قتل کرے گا؟ بھائی بولو، یہ صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے، یہ صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ عمار بن یاسر سے فرمایا تجھے کون قتل کرے گا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اب اگر عمار بن یاسر کو قتل کیا حضرت امیر معاویہ نے، لہٰذا وہ باغی بنے، سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ باغی بن گئے تو حضرت حسن نے ان سے صلح کی کہ نہیں؟ بھائی بولیے، حضرت حسن نے صلح کی کس سے؟
صرف صلح کی کہ ان کے حق میں خلافت سے بھی دستبردار ہو گئے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی کس نے؟ حضرت حسین نے، عبداللہ بن جعفر نے، سب نے بیعت کی۔ سوال یہ ہے کہ باغی سے بیعت کرنا کہاں جائز ہے؟ قرآن کہہ رہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ جب دو جماعتیں لڑ پڑیں، جو غلط ہو اس سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے کیا آ جائے۔ اور حضرت حسن نے کیا کی؟ بھائی کس سے؟ او بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بیعت کی، ان کے حق میں خلافت چھوڑ دی، اور ماہانہ 1,00,000 درہم وظیفہ مقرر ہوا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین اہل بیت امیر معاویہ کے پاس جا کے ٹھہرتے رہے۔ ہے کون؟ باغی۔ سبحان اللہ، ہے کون؟ یہ وہی بات ہے، قید اعظم کی تصویر والا نوٹ جیب میں ڈال رکھا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں قید اعظم جو ہے نا وہ برطانیہ کے ایجنٹ تھے۔ تو بنا یہ ساری دنیا کہنا جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، جی کوئی حدیث ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں اس کے ہے، طور پہ لوگ جا رہے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر باغی ہیں، باغی سے صلح کہاں جائز ہے؟ باغی پہ ہاتھ کے پر بیعت کرنا کہاں جائز ہے؟ اور باغی سے وظیفہ لینا جائز ہے؟ حضرت حسن نے لیا کہ نہیں؟ حضرت حسین نے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے، اور یہاں ذہن میں رکھنا، میں کئی مرتبہ موقف بیان کر چکا ہوں، حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس میں حق پر کون ہے؟ حضرت علی۔ بھائی حق پر کون ہے؟ ہاں، حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے کیا ہوئی ہے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق حضرت علی ہے۔ حق حضرت علی کے ساتھ ہے۔ اہل سنت کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کا موقف صحیح نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ایک شخص نے بغاوت کی، جن کی بغاوت کی، جب انہوں نے صلح کر لی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب وہ باغی رہے؟ کیوں بھائی؟ اب وہ باغی رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کدھر سے باغی ہو گئے؟ بس چلا رکھا، امیر معاویہ باغی تھے، امیر معاویہ باغی تھے، امیر معاویہ باغی تھے۔ اور بھائی اس باغی کے ہاتھ پر آپ لوگوں نے بیعت کی ہے، حضرت حسن نے کی ہے، حسین نے کی ہے، اہل بیت نے کی ہے، اور متفقن علیہ خلیفہ بنایا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور شام جا کے ان کے یہاں ٹھہرے ہیں۔ شام جا کے کیا کیا ہے؟ ان کے یہاں۔ تو بھائی اس لیے کوئی بغاوت باقی نہیں رہی۔ اب حضرت امیر معاویہ کو باغی کہنا جائز ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ کو لگتا ہے میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اگلی بات لے لیجئے، طرح طرح کے اعتراضات۔ کہتے ہیں جی جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو زہر دیا، جب صلح ہوئی تھی، شرط طے ہوئی تھی کہ خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ یہی صلح ہوئی تھی۔ اور بھائی بات میری سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی پھر حضرت حسن کو زہر دے دیا امیر معاویہ نے تاکہ یہ خلیفہ نہ بنے میرے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جس وقت خود تاریخ کی ساری کتابیں کھول کر دیکھ لو کہ جس وقت حضرت حسن کو زہر دیا گیا، آخری وقت آیا، حضرت حسین پہنچے، پوچھا بھائی جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ مجھے زہر دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جس شخص پر قاتلانہ حملہ ہو وہ جو بیان دے وہ دنیا کی ہر عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مجھے فلاں خاتون نے زہر دیا ہے۔ کس وجہ سے دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں نے اس کو طلاق دی تھی، اس وجہ سے زہر دیا ہے۔ حضرت حسن خود بیان کر گئے کہ مجھے فلاں خاتون نے زہر دیا، حضرت امیر معاویہ کا نام۔ اسی لیے حضرت حسن کی وفات کے بعد
اگر حضرت حسن کو زہر دیا امیر معاویہ نے تو حضرت حسین کو ان کی بیعت توڑنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ حضرت حسین نے ان کی بیعت توڑی، اسی طرح شام جاتے رہے۔ کسی اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو زہر دیا ہے وہ امیر معاویہ نے دیا ہے، کسی نے نہیں کہا، یہ سیدھا سیدھا جھوٹ چل رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک اور اعتراض چلا دیا جاتا ہے کہ جی یزید کو خلیفہ بنایا، زبردستی بنایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ میرا موقف بالکل واضح ہے، میں یزید سے نفرت کرتا ہوں، میں یزید کو خبیث کہتا ہوں، میں یزید کو ملعون کہتا ہوں۔ واقعہ کربلا میں اہل حق کون تھے؟ حضرت حسین اور اہل بیت۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ واقعہ کربلا میں حق پر کون ہے؟ لیکن یزید خبیث ہے، ملعون ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا یزید کی وجہ سے یہ انصاف کے خلاف ہے۔ وہ کس طرح، اس کو سمجھیے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان خلافت میں جھگڑا ہوا، حضرت حسن نے صلح کر لی، مسلمانوں میں 15-20 سال بہت اتحاد چلا، دوبارہ فتوحات شروع ہو گئی، امیر معاویہ بوڑھے ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ خلافت میں ہمارے یہاں پہلے جھگڑا ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں بوڑھا ہو گیا، میری زندگی اختتام پذیر ہوگی، میں کیا کروں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اب اس کوشش میں تھے کہ میں اپنے بعد کوئی ایسا انتظام کر کے جاؤں کہ مسلمانوں میں دوبارہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ شام کے لوگوں کی رائے تھی کہ آپ یزید کو خلیفہ بنائیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عباس، ان سب حضرات کی رائے تھی کہ یزید کو۔ اس وقت تک یزید کا کوئی جرم ثابت نہیں تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح روایات ہیں کہ صحابہ اکرام یزید کی قیادت میں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی جہاد میں شریک ہیں، امیر یزید ہے، حضرت حسین بھی جہاد میں شریک ہیں، اوپر امیر کون ہے؟ بھائی بولو، یہ لوگ فاسق و فاجر کو اپنا امیر بنا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ میں شریک ہیں، اور اس جنگ کا امیر کون ہے؟ بھائی کون ہے؟ یزید۔ یہ اچھا، اور اسی لشکر میں شریک ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضور کے ماموں بھی لگتے ہیں، میزبان بھی ہیں۔ اگر یزید فاسق و فاجر اس وقت ہوتا تو حضرت ابو ایوب انصاری اس کی قیادت قبول کرتے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو یزید کو بلا کے وصیتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ میری نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری پر نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ بھائی بولو، بھائی آپ ڈرتے ہو کہ نئی بات ہے؟ یزید نے۔ حضرت امیر معاویہ جب تک زندہ رہے یزید صحابہ اکرام کے ساتھ جہاد میں شریک رہا، قیادت یزید کی تھی۔ قیادت کس کی تھی؟ یزید کی۔ حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، عالم اسلام میں اختلاف رائے چل رہا ہے، اسی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخر آ گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ مصیبت میں پھنس گئے کہ یہ مسئلہ ابھی طے ہوا نہیں، بڑے بڑے حضرات اختلاف کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ جب زندگی کی آخر آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا، اور یہ خطبہ ذکر کرنے والا محدثین کا امام ہے، کوئی مائی کا لال اس کو کمزور ثابت کرے، علامہ ذہبی ہے۔ کون ہے؟ امام المحدثین علامہ ذہبی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آخر میں پتہ کیا کہا؟ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، یزید کو اس کی اہلیت کی بنا پر میں نے ولی عہد بنایا ہے، اس کے متعلق مجھے جو امید ہے، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، عربی بھی سامنے ہے،
اس کے متعلق مجھے جو امید ہے اس تک اسے پہنچا دے اور اس کی مدد فرما۔ اگر میں نے محبت پدری کی بنا پر اس کو ولی عہد بنایا ہو، اے اللہ اگر میں نے یزید کو اس وجہ سے ولی عہد بنایا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کا اہل نہ ہو، تو اے اللہ میرے بیٹے کو اس مقصد تک پہنچنے نہ دے، اس سے پہلے ہی اس کو موت دے دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ کس کو بنا کر جائیں؟ اس وقت تک یزید کا کوئی فسق و فجور ثابت ہے، چونکہ سارے صحابہ یزید کی قیادت میں جہاد میں شریک ہے۔ کون کون شریک ہے؟ نام لو۔ ابو ایوب انصاری اور حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر، سارے صحابہ یزید کے ساتھ۔ یزید قائد ہے، چونکہ بنو امیہ جنگجو تھے، افضلیت بنو ہاشم کی ہے۔ افضلیت کس کی ہے؟ اب اس گڑبڑ صورتحال میں ایک خلیفہ کی موت آ گئی، وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں نے جو یزید کو ولی عہد نامزد کیا ہے، اے اللہ اگر یہ خیر اور صحیح چلے اس کی مدد فرما۔ اگر میں نے بیٹے کی محبت میں اس کو بنایا ہے، کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت میں، اور یہ اس کا اہل نہیں ہے، تو اے اللہ اس کو موت دے دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس واقعہ کے 2 سال بعد یزید مر گیا۔ خود شیعہ علماء بھی لکھ رہے ہیں کہ یزید کی موت حضرت امیر معاویہ کی بددعا سے آئی۔ اب حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور ہے؟ بھائی سمجھ رہے ہو؟ قصوروار ہے یزید۔ یزید خبیث جیسے ہی والد دنیا سے رخصت ہوئے، بے لگام ہو گیا، فاسق و فاجر ہو گیا۔ واقعہ کربلا میں انتہائی کمینگی کا اظہار کیا، اور خود شیعہ مورخ بھی اس کو لکھ کر گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی کہ تیرے مقابلے پر 4-5 بندے آئیں گے۔ کتنے بندے آئیں گے؟ ان میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے، عراق والے تیرے خلاف ان کو کھڑا کریں گے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیرے خلاف بغاوت کریں تو ایک بات کا خیال کرنا، میری اور تیری جو اصل جڑ ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمارے ان سے رشتہ داریاں ہیں۔ تم نے ہر حال میں حضرت حسین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، درگزر کرنا ہے۔ اور حضرت حسین کو بھی اس وصیت کا پتہ تھا، تبھی جب میدان کربلا کا وقوع ہونے لگا تو حضرت حسین نے کہا تھا کہ مجھے شام جانے دو۔ بھائی بولو، کیا کہا تھا؟ مجھے کدھر جانے دو؟ مجھے شام جانے دو، میں اور یزید اپنے معاملات خود طے کر لیتے ہیں۔ یہ کون کہہ کے گیا؟ میں صفائی دے رہا ہوں حضرت امیر معاویہ کی، یزید کی نہیں دے رہا۔ میں تو یزید کو لعنتی اور خبیث سمجھتا ہوں۔ بعد میں کہنے کہ جی مفتی صاحب نے آج یزید کی صفائی دی ہے۔ میں کس کی صفائی دے رہا ہوں؟ صحابی رسول کی، حضور کے ہم زلف کی، حضور کے برادر نسبتی کی، جس کو قرآن مومن کہہ رہا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، اے اللہ اگر یہ غلط ہو تو اس کو موت دے دے، اور وصیت کی حضرت حسین کے ساتھ کیا کرنا؟ صلہ رحمی کرنا۔ بعد میں ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے، جیسے ہی یزید خلیفہ بنا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ حضرات ان کا موقف بالکل صحیح تھا، لیکن یزید اپنے والد کی ساری وصیتیں بھول گیا، اور اس نے کربلا میں جو بدترین ظلم ہوا کہ جس سے ہر مسلمان کا سر جھک گیا، یہ خباثت تھی کس کی؟ یزید کی نااہلی تھی۔ اس نے ابن زیاد بدبخت کو بے لگام چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے سارے قاتلوں پر لعنت برسائے اور ان کو واصل جہنم کرے کہ ان خبیثوں نے حضور کے سارے اہل بیت کو ذبح کر دیا۔ لیکن اس وقوع میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور
جتنے بھی اشکالات حضرت امیر معاویہ پر کیے جاتے ہیں، مثلا کل ہی مجھے ایک صاحب نے بھیجا، ایک صاحب نے کلپ دکھایا، مرزا محمد علی جیلمی کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ میں نے کل سنا، میں کل سن کر آیا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا پیٹ تھا حضور کی بددعا کی وجہ سے کہ وہ جمعے کا خطبہ بھی بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ یہ میں کل سن کر آیا، آپ جاؤ یوٹیوب پر۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا، میں کل سے میں نے ساری کتابیں کھولی، کھنگالی، حالانکہ صحیح سند سے دسیوں اہل علم نے لکھ دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندگی کے آخر میں بوڑھے ہو گئے اور خطبہ بیٹھ کر دیا، اور خطبے میں کہا لوگوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے میری معذرت قبول کرو، میں اب خطبہ کھڑا ہو کر نہیں دے سکتا چونکہ میں 78-79 سال کا کیا ہو گیا ہوں۔ بھائی ابھی جمعے کی نماز میں یہ جو بزرگ معذور کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی بولو، جو بوڑھا ہو وہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے، وہ فرض نماز بیٹھ کے پڑھے، چونکہ 80 سال کا بوڑھا ہے، گھٹنوں میں درد ہے۔ اب عربی میں لمبا خطبہ ہوتا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں خطبہ لگے دینے تو کیا کہا، جگہ جگہ علامہ ابن کثیر کیا، جریر طبری کیا، تمام مورخین نے لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں کیا ہو گیا، بوڑھا۔ جھوٹ چلا دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ گالیاں دیتے، اور تمام گورنروں کو حکم دیا کہ حضرت علی پر کیا کیا کرو، لعن طعن کیا کرو۔ میں پوری سنجیدگی کسی صحیح سند کے ساتھ میں اس شخص کا انتہائی شکر گزار ہوں گا، صحیح سند سے حضرت امیر معاویہ سے ایک مرتبہ کو گالی ثابت کر دے حضرت علی کو، یا حضرت علی نے اپنے گورنروں کو، حضرت امیر معاویہ نے اپنے گورنروں کو حکم دیا ہو کہ کس کو گالیاں دو۔ جو بھی سند ہے، ساری سندوں میں ابو محنف کھڑا ہے، محنف بن لوط۔ تمام محدثین متفق ہے کہ بدترین جھوٹ گڑنے والا غالی شیعہ ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے کوڑے مارے جھوٹی حدیثیں گڑنے کی وجہ سے، اس کی سند کی بنیاد پر کہہ دیا کہ امیر معاویہ ممبروں پر کیا دیتے تھے، اور اپنے گورنروں کو کیا کہتے تھے، کس کو گالیاں دو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دو۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ نے مخالفت کی، میں بتا چکا ہوں کہ مخالفت میں کون غلط ہے، بھائی بولو۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں حق پر کون ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ راشد کون ہے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ۔ میں یہاں بعض لوگوں کو، ہم وہ کہتے ہیں نا، دیوار جب کمزور ہو جائے نا، اس کو ادھر سے دھکا دے کے سیدھا کرے، ادھر خارجیوں کی طرف آ جاؤ تو ناسبی آ جاتے ہیں، ناسبیوں کی طرف آ جاؤ۔ اور ادھر ہمارے ملک میں ایک وہ ٹولہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں برابر ہیں۔ او بھائی کیوں ظلم کرتے ہو؟ حضرت علی تو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، السابقون الاولون ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ تو آخری صف کے صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن بھائیو، ہمارے یہاں جتنا گند، تبری، میں ادب سے نام لیتا ہوں، اور میں نے ان کے علم سے بہت خوشہ چینی کی ہے۔ حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں دن رات ان کی تفسیر پڑھتا ہوں، میرے دل میں حضرت مولانا مودودی صاحب کا بہت احترام ہے۔ ہاں، بہت بڑے صاحب علم ہیں حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں جتنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی ہے، میں نے ایک ایک روایت کو نکالا ہے، تمام میں تبری ہیں۔ کون ہے؟ مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ سے ایک بھول ہو گئی، اور یہ بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے، ہم سے پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں۔ تبری دو ہے۔ کتنے تبری ہیں؟ ایک تبری مورخ ہے، وہ بدترین شیعہ ہے۔ ایک تبری مفسر ہیں،
اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، 2 تبری ہیں۔ مولانا پر التباس ہو گیا، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھ لیا کہ جو تبری مفسر ہے نا وہی تبری کیا ہے؟ مورخ ہے، حالانکہ جو تبری مورخ ہے وہ بدترین شیعہ ہے۔ اس نے حضرت میرے مولانا مودودی صاحب نے وہ ساری روایات ذکر کر دی۔ اب وہ ساری روایات کس کی ہیں؟ شیعہ تبری کی۔ اور تاریخ تبری میں ایسا ایسا گند ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، میں ایک روایت پڑھ دوں آپ حیران رہ جائیں گے، میں شرم سے کہہ رہا ہوں، یہاں چلو میں خواتین بھی سن رہی ہیں، تاریخ تبری کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے تبری کے حوالے رکھتا ہوں حضور کی سیرت کے بارے میں۔ توبہ نعوذ باللہ، آپ کی ساغر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ نے دیکھی ہوئی یہ روایات؟ تبری کی بنیاد پر مورخ تبری کو لے کر توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ جو مستشرقین نے حضور کی سیرت پر کیچڑ اچھالے ہیں نا، اور لاہور کے بغیرت نے ایک نے کتاب لکھی تھی رنگیلا نبی، لکھی تھی کہ نہیں، جس کو غازی علم الدین نے، یہ سارا گند کدھر سے لیا تھا ان لوگوں نے؟ تبری سے لیا۔ کس سے لیا؟ تبری سے لیا۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی غلطیوں کو معاف کرے، غلطی ہر کسی سے ہو جاتی۔ بھائیوں، آج کے میری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ گفتگو کا حاصل یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ بھائی صحابی رسول ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ حضور کے برادر نسبتی ہیں، ہم زلف ہیں، پکے مسلمان ہیں، کاتب وحی ہیں، اسلام کی عظیم الشان خدمت کی ہے۔ حضرت عمر اور عثمان کے بعد صحابہ خلفائے راشدین میں مسلمانوں کے سب سے بڑے فاتح ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے بڑے فاتح ہیں۔ ان کی اتنی خدمات ہیں، اگر آپ مجھے 3-4 جمعوں کی تقریر میں انشاءاللہ ثقہ وثوق سے، لیکن 1400 سالوں میں مخالفین نے جھوٹی روایات کی بنیاد پر اتنا کیچڑ اچھالا ان پر کہ ان کی شخصیت دب کے رہ گئی، ان کی شخصیت دب کے رہ گئی۔ ان پر جتنے الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ ہاں، اہل سنت، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ جہاں جھگڑے ہوئے اس میں حق پر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، حضرت امیر معاویہ کیا تھے؟ خطا پر تھے۔ ہاں، باقی یزید والے معاملات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور بیٹے کی وجہ سے کسی شخص باپ کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت نوح کے بیٹے بھائی کیا تھے؟ بھائی بولو، حضرت نوح پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی میرے والد کے استاد ہیں، مولانا مودودی صاحب کے بھی استاد ہیں، اور 24 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی، پاکستان کے بانیوں میں ہیں۔ مشرقی پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی نے۔ مشرقی کا شبیر احمد عثمانی۔ یہ جو بنگلہ دیش کا جھنڈا جنہوں نے لہرایا تھا نا، 2 بیٹے ہیں، دونوں منکرین حدیث اور دہری ہے، لیکن والد کا کوئی قصور ہے؟ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا بالکل نالائق ہے، بڑی واہیات بکتا ہے، اس میں حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور ہے؟ تو کوئی نہیں۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی مولانا مودودی صاحب کو برا کہہ رہا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کیا قصور؟ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی کا اس میں کیا قصور؟ جناح صاحب کی بیٹی کدھر رہتی رہی ہے اور کس مذہب سے تعلق ہے؟ بھائی بولتے نہیں آپ، اس میں جناح صاحب کا کوئی قصور ہے؟ اسلام کا یہ ہے کہ بیٹے کی کرتوتیں والد کے کھاتے میں۔ یزید بغیرت کی مجھے یزید سے جو نفرت ہے نا، اصل نفرت تو واقعہ کربلا کی وجہ سے، ہمارے نبی کی آل و اولاد کو بے دردی سے انہوں نے شہید کیا، اللہ ان پر لعنت برسائے خبیثوں پر۔ اگر حضرت حسین نے اختلاف بھی کر دیا تھا نا، اگر میرے جیسا کوئی خلیفہ ہوتا نا، اپنی خلافت سمیت آ کے اہل بیت کے جوتوں میں بیٹھ جاتا۔ جہاں اہل بیت کھڑے ہو گئے، حضور کا خاندان ہے۔ اس بغیرت نے ایک تو اہل بیت کو مروا دیا، اور دوسرا اپنے والد کی عظیم الشان خدمات
کو بھی رول دیا، اپنے بڑوں کی عزت کو بھی رول دیا۔ لیکن بھائیو، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا درست ہے؟ کچھ میں جو بیان کرنا چاہتا تھا میں صرف اس کا 1% بیان کر سکا ہوں، اس کا 99% رہ گیا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ موضوع کم سے کم 4-5 جمعے چلے۔ آپ پہلے اسی کو ہضم کیجئے، اسی پر غور کیجئے۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، میں مناظرے کی دنیا چھوڑ چکا ہوں، بحث مباحثے کو میں اختیار نہیں کرتا، سنجیدگی سے اگر کوئی دوست میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں انشاءاللہ میں ساری رات حاضر ہوں پورے حوالہ جات کے ساتھ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہاں کوئی معاملہ ہوگا وہاں وضاحت کریں گے۔ میں نے دیانت سے یہی دیکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یار دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر ایسے ہوتے، حضرت عبداللہ بن، وقت اوپر ہو گیا، 5 منٹ اوپر ہو گئے، بس ایک بات سن لیجیے، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اہل بیت میں سے؟ بھائی بولو کون ہے؟ صحیح بخاری کھولو، مسلم کھولو۔ عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے، حضرت علی کے بھی بھائی ہیں، حضور کے بھی۔ کسی شخص نے حضرت معاویہ کا وطر کے بارے میں ایک مسئلہ ذکر کیا، کہتے ہیں میرے معاویہ وطر یوں پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا فقیہ، وہ فقیہ ہیں، اور حضور کے صحابہ میں جو صحابہ فقہا ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ خود صحابہ کہہ رہے ہیں امیر معاویہ فقیہ ہے، امیر معاویہ کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا جو فقیہ ہو، مجتہد ہو، اگر وہ کہیں غلطی بھی کر جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اس کو، امام بخاری سے بڑی جگہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال اس تھوڑے کو کافی سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔